مدینۃ الرسول کا تذکرہ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ مسجد نبوی اور پھر اس کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو اس کا نام تھا یثرب۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ یثرب نہیں بلکہ مدینہ منورہ ہے۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گڑھ، آفتوں مصیبتوں کا گڑھ، اور مدینہ کا معنی ہے شہر، اور منورہ کا معنی ہے جگمگانے والا۔ جب سے میرے پاک نبی تشریف لے گئے قدم رکھا تب سے آج تک قیامت تک مدینہ جگمگاتا رہے گا۔ جو گئے ہیں وہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ رات ہو تو مدینہ کے پہاڑ یوں چمکتے ہیں جس طرح پہاڑوں پہ لائٹنگ کی ہو۔ اسی لیے تو پہاڑوں کو بھی کہا گیا جبل نور۔ کیا کہا گیا؟ اتنے مولوی صاحب نہیں لین دیندے، حضور نے نور آکھیے تے شرک تے مشرک دے فتوے لا دیندے نے، تے اوتھے جبل نور پہاڑ بھی نور دے۔ پھر جڑے گئے نے انہاں ویکھیا کہ واقعہ ہی جی یہ نور ہے، کیونکہ جوں جوں اندھیرا چھایا جاندا ہے تے وہ چمکدا جاندا ہے۔ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی الزام، چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے پاک نبی دی سنت ہے کہ جیڑی چیز دا نام برا ہوئے انہوں تبدیل کر دیو۔ حضور مکے سے تشریف لے گئے تو اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ حضور نے اس کا نام تبدیل فرما کے مدینہ منورہ رکھا۔ اب کوئی شخص جان بوجھ کر مدینہ منورہ کو یثرب کہے تو علماء نے کہا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ توبہ 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 پکارے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب رہا معاملہ کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ کسی چیز کا نام بھی برا ہو، وہ شہر ہو، وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس کا نام برا ہے، حکم تبدیل کر دو۔ اور سنت بھی یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رائے ونڈ کا نام بھی تبدیل کر دو۔ کس کا؟ رائے ونڈ۔ اگر باقی تقریباً 70% ہمارے پاکستان کے اندر ایسے شہر ہیں جن کے پہلے نام تبدیل کر کے دوسرے رکھے گئے، اگر لیل پور سے فیصل آباد بن سکتا ہے، رائے ونڈ سے مصطفیٰ آباد نہیں بن سکتا؟ قبلہ شام نورانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں کروائی کانفرنس جس کا نام تھا یا رسول اللہ کانفرنس۔ اس کانفرنس کے اندر یہ طے پایا گیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ اسے رائے ونڈ نہ کہے بلکہ مصطفیٰ آباد کہے۔ کیا کہے؟ لیکن کیا کریں، میرے نبی کے نام سے دشمنی اتنی ہے۔ دین کے علمبردار، دین کے ٹھیکیدار، لیکن سنت رسول نہیں، نبی کا نام قبول نہیں، غیر مسلم کا نام قبول ہے، وہی رکھے ہوئے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں سنت رسول سمجھ کر۔ جب تم سنت رسول سمجھ کر کے کرتے ہو تو کیا مسئلہ ہے اس میں کہ تم رائے ونڈ کے بجائے مصطفیٰ آباد کہہ دو؟ اب رہا دوسری، مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔
مدینے میں آپ ایک نیکی کریں گے تو 50,000 نیکی ملے گی۔ احترام شرع رسول کا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث پڑھایا۔ 30 سال۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم حنفی نہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حدیث سمجھے۔ میں نے کہا جس امام مالک نے 30 سال گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی، کیا اسے سمجھ نہ آیا؟ علماء لکھتے ہیں اس وقت لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا، امام مالک یہاں بیٹھ کر درس حدیث پڑھا رہے ہیں، پیچھے 40 آدمی مکبر ہوتے تھے جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ آگے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو ان کو کل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لمبا جنازہ ویکھیا جے کدھرے پیچھے لوگ کھلوتے ہوں نا، اللہ اکبر، پیچھے آندا اللہ اکبر، 40 آدمی کھڑے ہوتے تھے پیچھے جو آگے بتاتے تھے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اندازہ لگاؤ کہ کتنا مجمع ہوتا تھا۔ 30 سال درس حدیث پڑھایا، 30 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی حاجت قضا مدینے میں نہیں کی، واش روم نہیں کیا، پیشاب پاخانہ نہیں کیا۔ 30 سال درس حدیث پڑھایا پر مدینے کی حدود میں حاجت قضا نہیں کی۔ جب ضرورت ہوتی دوڑ جاتے مدینے کی حدود سے باہر، حاجت قضا کرتے، پھر تیمم کرتے، تیمم کر کے دوڑ لگا دیتے۔ کسی نے کہا امام صاحب کیا ہوا؟ کہا کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، مالک موت بھی دینا پر شہادت کی دینا، شہادت بھی دینا تو اپنے محبوب نبی کے شہر میں دینا، باہر شہادت بھی نہیں چاہیے، اس شہر میں۔ اللہ نے ایسی دعا کی، مدینہ، پھر مدینے کا دل مسجد نبوی، مسجد نبوی کا دل مصلی رسول، مصلی رسول پہ حضرت فاروق اعظم کو شہادت نصیب ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے، گلی کے سنٹر میں نہیں چلتے، دیوار کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے یوں اتنا چمٹ کر چلتے یہ کونیاں زخمی ہو جاتی، کپڑے پھٹ جاتے۔ کسی نے کہا امام صاحب گلی میں کوئی بھی نہیں، کہا اس گلی کے اندر میرا محبوب رسول گزرا ہے۔ امام مالک کی غیرت گوارا نہیں کرتی جہاں آمنہ کے لال کے قدم لگے ہوں وہاں امام مالک کا قدم آ جائے، اور یہاں ہمیں سانس نہیں لینے دیتے۔ ہم مالکی ہیں بابا، مالکی ہیں تو پھر جو عشق رسول امام مالک کا ہے وہ بھی تو اپنا نا۔ امام مالک تو گلی میں بھی نہیں چلتے کہ کہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں ان لگے ہوئے قدموں پہ کہیں میرا پاؤں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ذکر ہو مدینے کا اور بات پیر جماعت علی شاہ کی نہ ہو، پھر عشق کا یہ تذکرہ ادھورا رہتا ہے۔ بڑی شان والا پیر ہے، محدث علی پور سیدہ شریف۔ پیر تو آج بھی ہیں لیکن پیر کم ہیں، پیر زیادہ ہیں۔ حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر دستے گدا نہیں ہوتا، پیر دستے عطا ہوتا ہے۔ پیر لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جب میں مکہ مکرمہ سے ہو کر مدینۃ الرسول کے اندر گیا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ جو مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گنبد خضرا پہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے۔
دیکھتا جا رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ میرے نبی کا عاشق ہے، میں پاس گیا بڑی محبت سے شفقت کے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا میں نے انج لگدا ہے نہ تیری ماں ہے نہ تیرا باپ ہے، نہ تیرا گھر ہے نہ تیرا بار ہے۔ وہ بچہ کہندا بابا جی سچ فرمایا جے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میرا گھر ہے نہ میرا بار ہے، اس کائنات دے تے سب کچھ اگر میرا ہے تے مدینے دا دربار ہے، اس تو علاوہ میری کائنات دے اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے لوگوں میں اس بچے نہ لگ تھلگ ایک ہوٹل تے لا گیا، کھانا کھلایا، کھانا کھلان تو بعد میں فرمایا بیٹا تو چل میرے نال پاکستان، میں تن اپنی گدی تے بھی بٹھاواں گا، میں اپنے بیٹیاں دے نال تن اپنی وراثت دا حقدار بھی ٹھہراواں گا، کائنات دی ہر چیز تیرے قدماں دے اندر نثار کر دیاں گا، چل تو میرے نال پاکستان۔ پیر جماعت علی شاہ کہندے نے لوگو جدو میری گل ختم ہوئی ہے، وہ چھوٹا جہا بچہ میری آنکھاں دے اندر آنکھاں ڈال کے کہندا ہے بابا جی ساریاں چیزاں دا ذکر کیتا جے، اے تے دسو اے گنبد خضرا بھی نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پیر جماعت علی شاہ کہندے نے لوگو میں رو کے کیا بیٹا اے تے مدینے دی قسمت پاکستان دے اندر نظر نہیں آئے گا۔ وہ بچہ رو کے کہندا ہے بابا جی دنیا دیاں نعمتاں نہیں چاہی دیاں، اگر چاہی دا ہے سونے دا دیدار چاہی دا ہے، کچھ نہیں چاہی دا، اگر چاہی دا تو صرف سونے دا دیدار چاہی دا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ ہائی تو مکہ میں ہو گیا، آپ مدینے میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہماری کتابیں نہیں، تم اپنوں کی کتابوں پڑھو۔ مولانا شبیر عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے ازل سے مکہ مکرمہ کو یہ عزت بخشی، صرف اس لیے بخشی کیونکہ اس کے محبوب نبی کی ولادت اس شہر کے اندر ہونی تھی، اور لوگ سمجھے کعبۃ اللہ۔ اگر تو قرآن نہ پڑھے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں نا۔ جب یہودیوں نے تانا دیا تھا مسلمانوں کو کہ تم کہتے ہو نبی ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے، لیکن تم منہ ہمارے قبلے کی طرف کیوں پڑھتے ہو؟ اپنا قبلہ بناؤ۔ میرے نبی کا دل دکھا، حضور نے نماز کے عالم میں یوں نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف۔ کس کے عالم میں؟ روزے تے کوئی نہیں، بول چھڑو، نماز کے عالم میں۔ امت کو حکم کیا ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ کرے تو دور نہیں کہ رب اسے اندھا کر دے۔ میرے پاک نبی نے یوں نماز کے عالم میں نگاہ اٹھائی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سونیا تو اگر ساڈے وال آسمان وال ویکھنا پیا تے کی اسی تیرے وال نہیں ویکھدے پے؟ تو ساڈے وال ویکھنا پیا اسی تیرے وال ویکھنے پے ہاں، تے گل قبلے دی ہے، اسی قبلہ کدوں بنایا؟ سونیا جڑے پاسے منہ پھیر دیں گا اسی وہی قبلہ بنا دیں گا۔ لوگ بھلی پہ گئے، نہیں، کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ وہ ہے جو یار کا چہرہ ادھر پھرا رب نے قبلہ اسے بنایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کعبہ بھی حضور کی طرف جھک کر سلامی دیتا ہے کہ سنیا اگر رب نے میں نے اعزاز بخشیا تے تیرے چہرے دی رونق دی وجہ تو بخشیا۔ دوسری چیز